الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. یوں نہیں، ذرا ذوق سے. میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. کس کی ہمت ہے کہ میرے آقا کے مقابل آئے، کس کی ہمت ہے کہ میرے آقا کے مقابل آئے. میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. اللہ 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 اللہ، وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے، اللہ اللہ وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، قابل عزت وقار علماء کرام، حجت الاسلام والمسلمین، محقق اثر، فقیہ الامت، میری مراد میرے مربی مرشد شیخ حضرت علامہ خالد محمود دامت برکاتہم عالیہ. انتہائی وقت کی کمی کے پیش نظر وقت اپنی تنابیں سمیٹے چلا جا رہا ہے. میں دو چار باتیں آپ کے سامنے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کروں گا. دعا فرمائے اللہ مجھے آپ کے سامنے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے پہلے اس کے مجھے عمل کی، پھر آپ سب کو پوری امت کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جب بھی کہیں بھی بغیر تمہید کے عرض کرتا ہوں، چاہے قرآن پاک کی آیت شریفہ جو ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے، یا ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایسی حدیث جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر دلیل ہو، چاہے قرآن کی کسی ایسی آیت کا یا کسی ایسی حدیث کا، یا دو آدمیوں کے درمیان یا کسی محفل کے اندر آپ حضور کی ختم نبوت کا ذکر کر رہے ہوں، تو فوراً ہمارے ذہن میں جب بھی ختم نبوت کا ذکر ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی فوراً ہمارے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا خاتم النبیین ہونا ہمارے ذہن میں دستک دیتا ہے، فوراً آ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ غور کریں، تصورات کی سکرین پر آپ دیکھیں تو آپ کو تصویر کے دوسرے رخ کے طور پر تصورات کی سکرین پر جب یہ خیال آپ کے دل میں حضور کی ختم نبوت کا آتا ہے، اسی لمحے ایک اور چور کا بھی خیال آپ کے دل میں آتا ہے. آپ کے تصورات کی سکرین پر اس چور کے بھی خد و خال آتے ہیں. میں تھوڑا سا اس چور کے بارے میں گفتگو کروں گا. آپ اہل علم کا مجمع بیٹھا ہے، خصوصاً نوجوان حضرات بیٹھے ہیں، تو مجھے توقع ہے کہ آپ میری مراد سمجھ رہے ہوں گے. آپ نے دنیا میں چور کو بہت دیکھے ہوں گے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں قسم کے چور ہوں گے. انہوں نے دنیا میں مال کی چوری کی ہوگی،
لیکن دیکھیں تو اللہ پاک کلام الہی کے اندر اس پوری دنیا کو مچھر اور مکھی کے پر سے بھی کم قرار دے رہے ہیں۔ اگر وہ چور سارا دنیا بھی لوٹ کے چلے جائیں، ایسا ہونا محال ہے، لیکن اگر وہ چور سارے مل کر بھی پوری دنیا لوٹ کے چلے جائیں تو ان کی حیثیت ایک مکھی اور مچھر کے پر سے تھوڑا لوٹنے کی ہوگی۔ اور جس چور کی بات میں کر رہا ہوں وہ چور کوئی عام چور نہیں ہے، اس نے مال کی چوری نہیں کی، اس نے دین کی چوری کی ہے، اسلام کی چوری کی ہے، اور پھر وہ بھی صرف اتنی چوری نہیں بلکہ اس نے تاج رحمت العالمین کی ذات پہ ہاتھ صاف کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ ایک طرف وہ چور ہے جو دنیا کے مال کی چوری کرتے ہیں، دوسری طرف وہ چور ہے جو ختم نبوت کا ڈاکو ہے، جو سارق ہے۔ اس سارق کی نشاندہی میں کرانا چاہتا ہوں۔ جتنے دنیا میں چور آئے پہلے وقتوں میں، زمانوں میں، ان کی تاریخ ایک داستان کے طور پہ بن کے رہ گئی، داستان کی حیثیت اختیار کر گئی۔ لیکن یہ وہ چور ہے جس نے اپنی چوری کی ناپاک کوشش بھی کی، پھر اس پہ اس نے اپنی ناپاک ذریت بھی بنائی، پھر اسے تحریک کا رنگ بھی دیا۔ پھر یہی نہیں بلکہ اپنے معتقدین کو یہاں تک کہا گیا کہ میں تو محمد کی نبوت سے الجھا، تم نے میرے بعد محمد کے دیوانوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کو، ختم نبوت کے مستانوں اور فرزانوں کو تم نے ایمان سے خالی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ وہ بے غیرت اور یہ کذاب اور یہ لعنتی وہ چور ہے جس نے نبوت کے اوپر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، توجہ کرنا، جان، مال اور ایمان۔ آدمی بڑی مشکل سے مال کماتا ہے، پوری زندگی صرف کر کے اکٹھا کرتا ہے، جب اس کی اپنی جان پہ بنتی ہے تو وہ اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ ہمیشہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ وہ مال کو خرچ کرے گا جان بچانے کے لیے، لیکن ایمان اور مسلمان جو ہوگا، ایمان والا ہوگا، جب اس کے ایمان پر آنچ آنے لگے گی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی جان کو بھی قربان کر دے گا۔ یوں سمجھیں کہ جان کو بچانے کے لیے مال کو قربان کیا، اور جان ایمان کو بچانے کے لیے جان کی قربانی لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور وہ ڈاکو ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں مسئلہ ہے جان کا نہیں، مال کا نہیں، یہاں مسئلہ ہے تیرے اور میرے ایمان کا۔ صرف تیرے اور میرے ایمان کا نہیں بلکہ پوری آنے والی بعد کی نسلوں کا، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی، مجھ سے پہلے نور الاسلام صاحب، حضرت علامہ امام نور الدین صاحب بیان فرما رہے تھے کذاب کی شخصی حالت پر، اور اس سے پہلے محقق اور مدقق علامہ حافظ ممتاز الحق صاحب دامت فیوزہم بڑا خوبصورت جچے تلے انداز میں فاضلانہ بیان کر رہے تھے۔ وہ تو علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے سنتے جائیں گے، بیان ہوتے رہیں گے اس کی ذہنی حالت پر۔ میں کہتا ہوں کہ میرے اکابر کا ایک قول ہے کہ وہ تو در نبی تو دور کی بات، وہ کذاب تو ایک عام انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں تھا، جس کے اپنے اعضاء کے اندر توازن نہیں تھا، جس کی دماغی حالت درست نہیں تھی، جو چابیوں کو اپنے گھر کو تالے لگا کے اپنی چابیاں اپنی سلوار کے ساتھ باندھ دیتا تھا، جو گڑ کے ساتھ استنجا کرتا تھا، مٹی کے ڈھیلے کو کھا لیا کرتا تھا، وہ تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، جو بات میں مطلب کی کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، ختم نبوت کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ ڈاکو پہلے ڈاکو آئے 2-4 کی حالت میں، ایک گروہ کی حالت میں، کوئی انہوں نے دنیا کا مال لوٹا ہوگا، چوری کی ہوگی، ان کی داستان بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ وہ ڈاکو ہے جس نے ایک جماعت بنائی، جس نے ایک ذریت بنائی، اور وہ اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، امت میں انتشار پھیلانے کے لیے، اسلام کی روح کو داغدار کرنے کے لیے، اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے۔ اب تیرا اور میرا یہاں فریضہ کیا بنتا ہے؟ یاد رکھنا، جتنا مجمع بیٹھے طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال کرتا ہوں، قومیں کبھی بھی طبی موت نہیں مرا کرتی، قومیں ہمیشہ فکری موت مرا کرتی ہیں۔ قومیں طبی موت نہیں مرا کرتی، قومیں فکری طور پہ مرا کرتی ہیں۔
کل مجھے مکہ مکرمہ سے شیخ فون پہ بتلا رہے تھے کہ فلسطین کے اندر اب سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ گروہ وہاں کے شیوخ کے اوپر محنت کر کے ان کو قادیانی بنا رہا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے فلسطین کے ائمہ کے لیے ایک مقالہ لکھا ہے عربی زبان میں، لیکن جب میں نے انٹرنیٹ پر علامہ خالد محمود دعوت برکات عالیہ کا ایک چھوٹا سا بیان کلپ سنا تو میں نے ٹائپسٹ کو کہا کہ یہ میرا مقالہ رہنے دے، حضرت علامہ صاحب کی تقریر کو یہاں ایڈجسٹ کر اور یہ مقالہ فلسطین بھیج دو۔ میرے بھائی، وقت میرے اور آپ کے درمیان سے نکلتا جا رہا ہے۔ کل آج علامہ صاحب کی ذات میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے۔ علامہ خالد محمود کا تعارف آپ بھی جانتے ہیں، میری بھی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو، دنیا کا کوئی فرقہ ہو، دنیا کا کوئی باطل ہو، کوئی ایسا باطل نہیں جس کے خلاف علامہ صاحب نے تحریری طور پر، تقریری طور پر، تدریس کے اندر، تصنیف کے اندر، اپنے قوم کے اندر، جہاں دنیا کے ایک کونے جہاں سورج ڈوبتا ہے، دوسرا کونا جہاں غروب ہوتا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، مولانا چریوٹی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے رونا آ جاتا ہے جب میں یاد کرتا ہوں کہ گھانا کے جنگلوں میں، افریقہ کے جزیروں میں علامہ صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے تھے مناظرے کے لیے۔ میرے بھائی، آج وہ شخصیت ہمارے اندر موجود ہے دلائل دینے کے لیے، ان کی لکھی کتب موجود ہیں۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، قادیانی نوجوان نسل پہ بڑی محنت کر رہے ہیں، تیرا اور میرا کام ہے کہ وہ دلائل و براہین اکابر سے لے کر ان کے توڑ کرنا، لوگوں کو سمجھانا۔ دیکھو قادیانیوں کو دنیا میں تعداد افرادی طور پہ ہمارے سے کم ہے، بہت کم ہے، لیکن وہ محنت ایسی کر رہے ہیں، افرادی محنت وہ اتنی اثر سے کر رہے ہیں۔ میرے اور تیرے اندر پورے دارالعلوم دیوبند کی عمارت بیٹھی ہوئی ہے، ذرا دیکھ تو صحیح، پورا دارالعلوم دیوبند نظر آتا ہے، ایک شخص کے اندر کیوں نہیں ان سے لائن لی جاتی؟ کل مدرسہ سعودیہ مکہ مکرمہ کے شیخ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یورپ کے نہیں بلکہ